من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا اور اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس میں مسلمان عالم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور پیارے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے اللہ کے نام پر لاکھوں جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے اپنا خلیل بنایا اور قرآن کریم میں تقریباً 96 مرتبہ 69 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے ان کا ذکر کیا، ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے تھے۔ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں بارہا مقام پر ان کا ذکر فرمات کرتے ہوئے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کر اللہ ذوالجلال کے ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ ہم نے انہیں کہا ہم آپ کو دنیا کا امام بنانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، آج قربانی کا دن ہے اور یہ قربانی کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ فرمایا دنوں کے حساب سے پورے سال کے دنوں میں سب سے اعظم، سب سے باوقار، سب سے زیادہ عظمت والا دن یہ قربانی کا دن ہے، اور پھر اس کے 11واں دن منا میں ٹھہرنے کا۔ بھائیوں، قربانی کا دن عظمت والا ہے، اور قربانی کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ کام جس سے بندہ اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرے، اللہ کا محبوب بن جائے، اور یہ قربانیاں جس شخصیت کی یادگار ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی پوری زندگی قربانیوں میں بھری پڑی ہے۔ آپ اختصار کے طور پر
کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں چند گزارشات ہی عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کوسا میں پیدا ہوئے اور آپ کے باپ کا نام آزر تھا۔ اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو اپنا الہ بناتا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، آج عید کے دن اگر ہم قربانی صرف ایک جانور کی کرنے کو قربانی سمجھیں تو یہ قربانی کا ایک عامی سا تصور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھیے، اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، اپنے باپ کو سمجھایا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جن کی آپ پوجا کرتے ہیں ان کو کیوں پوجتے ہو؟ کیوں ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ کیوں انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو؟ یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں۔ اب باپ کو پیار سے سمجھا رہے ہیں، میری بات مان لو، میں تمہیں اللہ کی راہ پر چلا دوں گا، مگر باپ کے دل میں، باپ کے ذہن کے اندر شرک ہے۔ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں انسان شرک نہیں کرتا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال اس ساری کائنات کا اکیلا بنانے والا وحدہ لا شریک ہے، کیا ہم اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو بھی شامل کریں کہ اللہ بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی رزق دینے والا ہے، فلاں دربار سے بھی رزق ملتا ہے؟ میرے بھائیو، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں اے جی وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کو سمجھایا، لیکن باپ نے کیا جواب دیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو مجھے میرے الہوں سے دور کرتا ہے۔ وہ ان کو الہ سمجھتے تھے، ان کو بت پتھر کے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ ان کی روحوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا۔ یہ بڑے نیک لوگ تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا، باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر قوم کو بھی سمجھانا شروع کر دیا۔ قوم کے ہاں میلہ تھا، قوم وہاں گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کے مندر میں گئے، ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، بڑے کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ اب قوم آتی ہے، کہتی ہے من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہاں بھی دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا، کہنے لگے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا۔ پھر سوچنے لگے، کہنے لگے فتح یذکر یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں کہتا رہتا ہے، انہیں بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے۔ حالانکہ جب اگر عقل ہوتی تو یہ جان لیتے کہ بھائی جن کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارا دفاع کیسے کر سکیں گے؟ مگر شرک جب آ جاتا ہے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اسے نہ رب کی پہچان ہوتی ہے نہ ہی وہ بندے کو پہچانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سمجھانے کے لیے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اسی نے کیا ہوگا۔ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب سروں کو جھکایا تو آخر کیا کہنے لگے ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون،
ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع سمجھا سمجھانے کے لیے فرمانے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم. پھر ان کی پوجا کرتے ہو, ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو, ان کو رزق دینے والا مصیبتوں میں بچانے والا ان کو سمجھتے ہو, جو نہ اپنا نفع کر سکتے ہیں نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تم پر بھی افسوس, جن کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی افسوس. اب جواب کوئی نہیں تھا, ایک ہی جواب تھا حرقوہ وانصروا آلہتکم. ابراہیم کو جلا دو, اب جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو. وہ الہ کہتے تھے ہم سرکار کہتے ہیں, وہ الہ کہتے تھے ہم بابا جی کہتے ہیں, ہم بزرگ کہتے ہیں. بات ایک ہی ہے. کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل. میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے, وہ میرا بہترین کارساز ہے. چنانچہ اللہ ذوالجلال نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. آج میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا میرے خلیل کو سردی لگ جائے, سلامتی والی بن جا. میرے بھائیو دوستو, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. قوم نے بات نہیں مانی. پھر قوم کا جو اس وقت نمرود تھا, نمرود بادشاہ تھا. 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ نے بڑی حکومتیں دی ہیں. 2 کافر تھے, 2 مسلمان تھے. نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے, اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین یہ 2 مسلمان تھے. نمرود کو بھی سمجھایا. کہنے لگے ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے 2 قیدی بلائے, ایک کے بارے میں لکھا, ایک کے بارے میں فیصلہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اور ایک کے بارے میں فیصلہ تھا اس کو قتل کر دیا جائے. جس کو قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا. کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا, فرمانے لگے ربی الذی فإن اللہ, میرا رب وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, اب تو بھی اگر سچا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا. فبہت الذی کفر, کافر ہکا بکا رہ گیا, ملک کو چھوڑ دیا, ملک کی وطن کی قربانی دے دی. آپ جانتے ہیں وطن کے ساتھ انسان کا کتنا تعلق, کتنی محبت ہوتی ہے, مگر اللہ کے لیے وطن کو بھی چھوڑ گئے. بڑھاپا ہے, اب اولاد کی خواہش ہوئی, اللہ ذوالجلال سے دعا کی رب حبلی من الصالحین, اللہ نیک اولاد عطا فرما. اس لیے جب بھی اللہ سے مانگیں نیک اولاد کی دعا مانگیں. اللہ ذوالجلال نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا. اب بیٹا شیر خوار ہے, اماں سارا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. حکم ہوا ابراہیم آپ ان ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی جہاں کعبہ بیت اللہ مکہ ہے آج کل آباد ہے وہاں چھوڑ آؤ. کچھ کھجوریں لی, تھوڑا سا پانی لیا, اور جہاں بیت اللہ موجود ہے اس کے پاس درخت کے نیچے بٹھا دیا. اب اماں سارا رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے آتی ہیں, ابراہیم ہمیں اس جنگل میں کس کے سپرد کر کے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. آخرکار وہ بھی تو نبی کی بیوی تھی, فرمانے لگی اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ امرنی, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. اندازہ لگائیں میں اور آپ ہوتے تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا, مگر اللہ کی بندی نبی کی بیوی فرمانے لگی اذن اللہ لا یضیعنا, اگر یہ بات ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے, پانی بھی ختم, کھجوریں بھی ختم. اماں ہاجرہ نے پہلے صفا پر چڑھی, وہاں دیکھتی رہی, کوئی نظر نہیں آیا. دوڑ کر مروہ کی طرف چلی گئی. 7ویں چکر پر جب دیکھا کوئی آواز سنی, فرمانے لگی تم کون ہو, ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ دیکھا ابراہیم کے پاس, اسماعیل علیہ السلام کے پاس.
فرشتہ کھڑا تھا، اس نے ایڑی ماری یا پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی خود بھی پیا اور پانی کو اکٹھا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو اکٹھا نہ کرتی تو یہ ایک چلتی ہوئی نہر بن جاتی۔ میرے بھائیو دوستو، اب پھر ایک اور آزمائش آئی۔ اسماعیل علیہ السلام ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، جوان ہوئے۔ اب ایک آزمائش اور آئی، بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری مرضی کیا ہے۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کو خواب آئے، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی امام ہو، اس کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، صرف نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ آج کل یہاں تو ایسے لوگ ہیں، او جی خواب آیا حضرت صاحب کو، اب اس کے مطابق ہی عمل کرو۔ بھائی شریعت کے احکام کتاب و سنت سے لیے جاتے ہیں، کسی کے خواب سے نہیں لیے جاتے۔ فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری مرضی کیا ہے۔ اب بیٹا بھی ہونے والا نبی اور غلام حلیم بردبار تھا، کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ کا کام چھری چلانا ہے اور میرا کام صبر کر کے دکھانا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میری قمیص اتار لیجئے تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جا سکے۔ آپ اندازہ لگائیں میں اور آپ اگر اس مقام پر ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ، جانور کو ذبح کرتے ہیں، جس کو پالا ہوتا ہے، دل کو کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو بیٹا تھا۔ اور آگے عمر بھی 80-85 سال یا 90 سال، آگے ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بچھاڑ دیا، چھری چلانی شروع کر دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، جو حکم دیا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے مینڈا لا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کروا دیا اور اس قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہمیں دو چیزیں بتلا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں پیغام دے کے گئے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کسی طرف نہ دیکھے، رب کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور اسماعیل علیہ السلام پیغام دے کر آج دے گئے کہ جب باپ نے اللہ کا حکم ہے اب باپ کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ آج عید کے موقع پر ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ ہی ناراض ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے منہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، سب کو عام معافی ہو جاتی ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ لوگ جو رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو آپس میں ناراضگی ہے، آپس میں کینہ اور حسد ہے۔ فرمایا جب تک صلح نہ کریں اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ آج عید کے دن اگر ہم دلوں میں یہی حسد، یہی کینے اور یہی بغض اور یہی قطع رحمی لے کر آئے ہیں تو میرے بھائیوں کیسے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ عید کے موقع پر اپنے غریبوں رشتہ داروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارا تو یہ حال ہے اگر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں بھی اچھا سلوک کروں گا۔
فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے وہ تیرے سے کٹے تو رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جا، اس کی خدمت کر۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کو اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ حسن سلوک، اسی طرح بغض، کینہ اور غیبت، ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں کو بھی خطاب کرتے تھے، میری بہنوں اللہ ذوالجلال کا تقوی اختیار کرو، یہ اللہ نے تمہارے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، انہیں اللہ کے بندے بناؤ، ان کی اسلامی تربیت کرو، انہیں دین سکھلاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا، جس طرح والد سے پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہ، اگر عورت پانچ نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور فرمایا وحفظت فرجہا، اپنے جسم کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کرے، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا قیل لہ ادخل الجنۃ من ای ابوابہا شئت، فرمایا کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں چاہے تم داخل ہو جا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ہماری بہنوں کو بھی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آج انشاءاللہ قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دین صرف ایک قربانی ہم سے طلب نہیں کرتا، بلکہ دین بے شمار قربانیاں طلب کرتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے، ادھر قبیلہ برادری رشتہ داروں کے طریقے کار ہوں، ان کے رسم و رواج ہوں، انسان اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان کے طریقے کو، خواہشات کو چھوڑ دے۔ مگر ہم کیا ہیں بھائی، برادری میں رہنا ہے، رشتہ داروں میں رہنا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ حاجی صاحب شادی پر آپ نے اتنے گانے باجے کیے ہوئے ہیں، او جی کیا کریں، بچے کہتے ہیں، ہم بچوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیتے ہیں، قبیلے برادری کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں مصور نقشہ کھینچ ایسا کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، دین کے خادم بنا، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ رب کریم غفور رحیم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و ایمان عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین، شام اور جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیو دوستو، ایام تشریق یہ آج سے
یہ 9 ذوالحجہ سے اور 13 ذوالحجہ کی مغرب عصر تک ہر نماز کے بعد اور ویسے بھی چلتے پھرتے تکبیریں پڑھنے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایام تشریق ذبح اور کھانے کے ہیں، ان میں انسان جانور بھی ذبح کرے، خود بھی کھائے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے۔ ہمارے اور کافروں کی عیدوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہماری عیدوں میں اللہ کا ذکر اور اس طرح کی نہ فحاشی ہوتی ہے، نہ برائیاں ہوتی ہیں، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ کافروں کے ہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی عید کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنا لیں، کچھ لوگ آج فلمیں دیکھیں گے، جی چھٹی کا دن ہے، کچھ لوگ معاذ اللہ ایسے شراب پئیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو میرے بھائیوں یہ عید نہیں ہے۔ عید کا مطلب اللہ کی رضامندی ہے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، عید کے لیے جس راستے سے آتے راستہ بدل کر جاتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔